السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ سے بات کی تھی کہ عام طور پر لوگ جو ہے ہر جگہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے زکوٰۃ رمضان المبارک کے اندر کیوں نکالا جاتا ہے، اس کی وجوہات اور اس کی وجہ کو بتلایا، اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے وہ باتیں رکھیں گے جو زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کو آپ کے سامنے کھول کر واضح کر دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر صلاۃ کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ جس طریقے سے نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دولت صرف امیروں کے پاس محدود نہ ہو یا چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے، بلکہ جو اصل اس کے مستحقین ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ بھی اس کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے۔ اسلام نے جہاں زکوٰۃ کے فضائل، فوائد، شرائط یا نصاب یا اسی طریقے سے اس کے اقسام و احکامات اور مسائل کو ذکر کیا ہے، جہاں پر اس کے فضائل کو بتلایا ہے، وہاں پر اس کے چھوڑنے کو، اس فریضے کے چھوڑنے پر اور اس میں غفلت برتنے پر اور غفلت سے کام لینے والوں کے بارے میں وعیدیں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، کہ یہ آیات ہیں قرآن اور واضح کتاب کی جو باعث ہدایت اور خوشخبری ہے ایسے اہل ایمان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین کامل یعنی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مستحق ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل یعنی پورا مکمل تابعداری کرو تاکہ تم پر لعلکم ترحمون، کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اسی کے متعلق فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کو کل قیامت کے دن آخرت میں جو ہے خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ اسی کو ارشاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شخص جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا اور نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، لهم اجرهم عند ربهم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک بڑا اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ قیامت کے دن، کل قیامت کے دن نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ دوسروں کے بارے میں بھی غم زدہ ہوں گے۔ تو یہ تمام جو فضائل ہیں، یہ تمام زکوٰۃ ادا کرنے والوں، نماز قائم کرنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے متعلق اللہ رب ذوالجلال ارشاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ لوگ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں دیہات کے اندر لوگ سوچتے ہیں کہ دین کے کام میں اگر خرچ کریں گے تو پیسے کے اندر کمی آ جائے گی، اور اسی طریقے سے مال کم ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اتنا پیسہ سنجوگ کر حفاظت سے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ در حقیقت یہی لوگ اپنے اجر کو بڑھانے والے ہیں، یعنی انہی کے مال کے اندر اضافہ ہوگا اور انہی کے مال کے اندر زیادتی ہوگی۔ تو زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ نکالنا، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کے اندر زیادتی ہوتی ہے، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اور اس کے عوض یہ برخلاف وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالیں گے تو
مال کے اندر کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا، اور وہ لوگ سود لین دین کرتے ہیں تو وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو لوگ ایک دوسرے سے ربا لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اس سے مال کے اندر اضافہ ہوگا، تو یہ بالکل ان کی جو سوچ ہے غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی جو اجر عظیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان یعنی عقیدہ توحید سے عقیدہ آخرت تک تمام عقائد رکھنے والے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم عنقریب قیامت کے دن والے دن میں انہیں بہت اجر دیں گے۔ تو یہ تمام فضائل ہیں کہ آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام مال ہمیں جو دھن ہے، دولت ہے، جو بھی مال یہ سب اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ گاہک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آتے ہیں، رزق کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ اس طریقے سے انہیں رزق دیتا ہے کہ وہ آدمی اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، دوسری کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فضائل ہیں۔ آدمی کا جو ذہن بن چکا ہے کہ زکوٰۃ نکالیں گے یا صدقہ دیں گے یا نیک یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو مال کے اندر کمی آئے گی، تو یہ تمام غلط فہمیاں ہیں۔ لیکن حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اور یہ جو مال دولت یہ ہماری محنت نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں رزق مل رہا ہے، ہمارے پاس مال و دولت آ رہا ہے، ورنہ ہمارے اندر اتنی کمالیت اور خوبی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہیں سے روپیہ کما سکے، کہیں سے مال حاصل کر سکے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو کہنے کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی چیز ہے اس دنیا کے اندر وہ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ اپنے دیے ہوئے نعمتوں کے اندر سے ہم سے اگر مانگ رہا ہے، لینا چاہ رہا ہے، وہ بھی پورا نہیں صرف 2.5% مانگ رہا ہے، تو اس میں دینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، بلا جھجک دینی چاہیے۔ تو یہ تو فضائل ہوئے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے متعلق یہ فضائل ہوئے۔ لیکن جو لوگ ترک کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی وعید ہیں اور بہت سخت الفاظ میں جو ان لوگوں کو ڈرایا ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ پر تپایا یعنی گرمایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے مال سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں کو اور پٹھے کو جو ہے داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جس کو تم بینک بیلنس کے ذریعے سے اور خزانے کے ذریعے سے جو تم چھپا کر رکھا کرتے تھے، جو تم اپنی ذات کے لیے جمع کیا تھا، تو اب اسے جمع کرنے کو تم جو اس کا مزہ چکھو۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس زیورات نہیں ہے یعنی سونا چاندی نہیں، کسی کے پاس اماؤنٹ ہے، کرنسیز ہے، بینک بیلنس ہے، کیش ہے، تو اس کو کیسے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تپا کر سزا دیں گے، پیشانی پر جو ہے سزا دی جائے گی؟ تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ کرنسی وغیرہ کو ایسی چیزوں میں تبدیل اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت سے کر دیں گے کہ جس کو آگ پر تپایا جا سکتا ہو، پھر اس کے تپائے جانے کے بعد اس سے داغا جائے گا۔ تو یہ تمام جو ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ،
کہ جو لوگ صدقہ واجبات مثلا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی بات ان کے لیے خیر والی ہوگی، نہیں، بلکہ یہ بات ان کے لیے شر والی ہے۔ ان قریب قیامت والے دن اس مال کو جس میں انہوں نے بخل کیا تھا توق بنا دیا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمینوں کی، یعنی تمام وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمین و آسمان کا جو وارث ہے اور میراث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق جو ہے قرآن کریم کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال امرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزکاة فمن لم یزکی فلا صلاۃ له، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، جس نے باوجود صاحب نصاب ہونے کے زکوٰۃ ادا نہ کی اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر اشکال ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے کہ، اور یہاں پر اللہ کے نبی فرمائے امرنا بإقام الصلاة وإیتاء الزکاة فمن لم یزکی فلا صلاۃ له، کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز قبول نہیں۔ تو یہاں پر اشکال اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ آدمی اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ عمارت کے 5 بنیادی ستون جس طریقے سے ہوتے ہیں انہی میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو اگر ہم نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں تو جس طریقے سے ایک عمارت کا اگر ستون اگر گر جائے تو اس کا جو اثر ہے، اس کا جو تأثر ہے وہ دوسری عمارت پر بھی پڑتا ہے، اس کی وجہ سے اسی طریقے سے اگر نماز ادا کی جائے اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس کا جو اثر ہے، اس کا جو انش ہے وہ نماز کے اوپر بھی پڑے گا اور اس کے اندر وہ بھی متاثر ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ کے نبی نے مال کے فرض جو لوگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت مالک، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تیرے اوپر جو تیرے مال کا فرض حق تھا وہ ادا کر دیا، یعنی جو حق تھا، جو فرض تھا وہ تم پر سے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مال کے اندر جو نقصانات آتے ہیں وہ تمام جو ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل من القوم یا رسول اللہ ارأیت اذا ادى رجل زکاة ماله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه الشر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مال کا شر نقصان دہ پہلو ختم ہو گیا، یعنی وہ زکوٰۃ ادا کر دیا تو اب اس کے مال کے اندر جو شر تھا، جو برائیاں تھیں، اس کا مال جو آلود ہو چکا تھا زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، فقط ذہب عنہ الشر، کہ اس سے جو ہے اس کا شر ختم ہو گیا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات کا جو مسئلہ ہے، صرف قرآن کریم کے اندر یا صرف امت مسلمہ کے اندر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مذاہب کے ماننے والوں کے ہاں یہ چیزیں تھیں، اس کو جو ہے خیر کا ذریعہ اور اچھائی کا ذریعہ اور اچھائی کا سبب، لیکن خصوصاً اس کو شریعت مطہرہ یعنی اسلام کے اندر اس کے اہتمام پر زور دیا گیا اور اس کے فضائل اور اس کے مسائل کو جو ہے کھول کھول کر بیان کیا گیا اور اس کو بتلایا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک منتر پڑھا جس کے اندر کہا ابھیم ستوسم شدھر گیان یوگ ویوستھتیہ دانم دمشچ یگیشچ سوادھیائے استپا آرجو۔ تو یہ وہ منتر ہے جس کے اندر زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کی فضیلت کو بتلایا گیا۔ جس طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے، احادیث نبویہ ہے، اسی طریقے سے وید کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے صدقہ و خیرات کی فضائل اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً زکوٰۃ جو ہے وہ بہت
اہم چیز ہے، اس سے ہمارے مال کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ہم ملیں گے ایک نئے مسائل کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔